السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے چلا تھا، مگر اچانک میری اونٹنی قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی۔ ہر چند میں اس کو روک کر مکہ معظمہ کے راستے پر ڈالنا چاہا، مگر اونٹنی تھی کہ وہ برابر اسی طرف کو چلتی رہی۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اونٹنی کو اس کے ارادے پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اونٹنی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف لوگ حیران اور پریشان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے۔ اس کے علاج کے لیے لوگ طبیب کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا تم مجھے ان کے پاس لے چلو، میں اس کا علاج کروں گا۔ چنانچہ جب میں اس کے مکان کے قریب پہنچا تو شہزادی نے اندر سے آواز دی کہ جنید، تو نے تو اپنی اونٹنی کو بہت پھیرنا چاہا، مگر ہمارا جذبہ صادق تجھے یہاں کھینچ ہی لایا۔ پس جب سے ہی اس پری چہرہ نازک اندام پر میری نظر پڑی، میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس لڑکی کے گلے میں لوہے کا ایک بھاری توق پڑا ہوا ہے اور پنڈلی کو لوہے کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے۔ اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے جنید، میرے مرض کی دوا تجویز کیجیے۔ یہ سن کر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس کا کلمہ پڑھنا تھا کہ گردن کا مضبوط لوہے کا توق اور لوہے کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں اور لڑکی تندرست ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، آپ تو بڑے طبیب حاذق ہیں، مجھے بھی دعا بتائیں۔ میں نے کہا، آپ بھی وہی کلمہ پڑھ لیجئے جو آپ کی بیٹی نے پڑھا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت لوگ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے محفوظ کلام